پاکستان کا شخص ہے جو کہ متحد کر سکتا ہے ساری قوم کو. عمران خان نہ صرف ساری قوم کو متحد کر سکتا ہے بلکہ مسلم امہ کا بھی ایک ایسا قداور شخصیت ہے جو مسلم امہ کو بھی اکٹھا کر سکتا ہے. تو میں نے جو وہ درخواست دی تھی علی امین گنڈا پور کی طرف سے، جو آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، زیر تجویز زیر التوا ہے، اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ ہم کوئی چیز رعایت نہیں مانگ رہے ہیں، وہ ہم عدالتوں سے لیں گے، اس لیے کہ ہم بے گناہ ہیں اور عمران خان کے اوپر جھوٹے الزامات ہیں، جھوٹے کیسز ہیں، بغیر ثبوت کے، بغیر شواہد کے اس کو سزائیں کی گئی ہیں، وہ ہم کوئی رعایت نہیں مانگتے، اس لیے ہم وہ عدالتوں میں لڑیں گے. لیکن اس وقت بھی موروثی حالات یہ تھے، آج بھی موروثی حالات ایسے ہیں کہ آج آپ دیکھیں کہ افغانستان کے ساتھ ایک قسم کی آپ نے یہ ٹھیک ہے وقتی سیز فائر کیا ہے 24 گھنٹے کا، لیکن کیا یہ جچتا ہے ہمارا کہ ہم بمبارڈمنٹ کریں یا ادھر سے جو ہے ہمارے اوپر جو ہے وہ کولیٹرل ڈیمیج کتنا ہوتا ہے. آپ نے 40-50 سال ان کو جو ہے افغانستان کے جو پناہ مہاجرین تھے ان کو پناہ دی آپ نے، یہاں ان کے بچے پیدا ہوئے، بچوں کے بچے پیدا ہوئے، شادیاں ہوئی، یہاں ان کے کاروبار تھے، ان کے گھر تھے، اور آپ نے دھکا دے کے ان کو نکال کے باہر پھینکا. تو کیا ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بندے کو بے گھر کر کے پھینکو تو وہ محبتیں جو ہے لے کر جائے گا اور وہ آپ کی پھول پھینکے گا آپ پر؟ سو نفرتیں خدا را مت اس طرح سے کرو. اور خان کا بالکل فارمولا یہی ہے، گفت و شنید کے ذریعے، پیار محبت کے ذریعے، آپ جو ہے بھائی چارے کے ذریعے، مل بیٹھ کر جو ہے ڈائلگ کے ذریعے، آپ جرگے جو ہیں جوائنٹ جرگا ہے، شاہی جرگا ہے، سارا ان کے ذریعے قبائلیوں کا کریں گے. اور سہیل جو افریدی ہے وہ چونکہ خود قبائلی ہے، وہ ان کے احساسات سمجھتا ہے، وہ جذبات سمجھتا ہے، اور جتنی شادیانے اور خوشیاں کے پی کے کی عوام نے اور خصوصاً ٹرائبل ایریاز کے عوام نے اس کے وزیر اعلیٰ بننے پر کی ہیں، جو کہ ایک کامنر ہے، جو کوئی زرداری نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ بھٹو نہیں ہے، کوئی شریف نہیں ہے، ایک عام آدمی کو جو ہے چیف منسٹر بنایا ہے، اور اسی کے محنت کے بل بوتے پر وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا وزیر اعلیٰ انشاءاللہ ڈیلیور کرے گا. اور خان کا یہ جو ہے، خان کی یہ کرنا، یہ حب الوطنی کا انتہا ہے کہ وہ پھر بھی پیرول مانگ رہا ہے، انتہا ہے اس کی محبت کی پاکستان کے ساتھ. وہ ان معاملات کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا، سو اس لیے اس نے یہ آفر کی ہے، اور یہ آج بھی زیر التوا ہے. میں کہتا ہوں ہوش کے ناخن لیں، وہ پٹیشن جو ہے ہماری منظور کریں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور اس پر جو ہے عمران خان کو فوری مخلصی دیں. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ امت مسلمہ کو اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے رہا کرنا ان کو کیوں نہیں یہ لگتا؟ او بھائی وہ ضد پر پڑے ہوئے ہیں. خان نے تو کہہ دیا یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے. خان نے تو ہمیں کہا تھا، جب ہم نے یہی کہا، یہی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جی ایک عدم اعتماد کی کیفیت ہے، اور اس لیے تو خان نے کہا میں تو استحکام پاکستان چاہتا ہوں، انتقام میں نہیں چاہتا، استحکام پاکستان. اور خان صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ جی وہ میں تو اس کا دائی ہوں، اور میں تو جب بات کرتا ہوں ریاست مدینہ کی بات کرتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اولاد بھی ان پر قربان ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اور جب فتح مکہ کا موقع تھا تو حضور نے سارے اپنے بدترین مخالفوں کو بھی معاف کر دیا گیا تھا. تو انہوں نے کہا میں ان کا خاک کے برابر ہوں لیکن ان کی پیروی کروں گا. اور دوسرا انہوں نے کہا نیلسن منڈیلا، جس نے 27 سال جس بوتھا نے اسے اندر رکھا، اس کے ساتھ بھی اس نے جو ہے مل کر حکومت مخلوط بنائی. سو اس لیے اس نے کہا میں استحکام پاکستان چاہتا ہوں. تو یہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مسئلہ اس طرف سے ہے، خان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. خان صاحب معافی مانگے، ہم بھی معاف کر دیں گے. خان صاحب اس لیے معافی مانگے کہ آپ نے مینڈیٹ کو ڈاکہ مارا ہے. خان صاحب اس لیے معافی مانگے کہ آپ نے ایک ناجائز گرفتاری کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کمرے سے، بوٹوں کی چھاپ میں جا کر آپ نے اسے گرفتار کیا، اور اس کا ریئیکشن میں جو کچھ ہوا وہ بھی ایک وہ تھا آرکیسٹرڈ تھا ڈرامہ آپ نے کھیلا، اور اس کی آڑ میں آپ نے ہزاروں ہمارے بندے جو ہے اندر کر کے ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا.
خان اس لیے معافی مانگے کہ پارلیمان کے اندر گھس کر بوٹوں کی چھاپ میں بتیاں بند کر کے 10 ایم این ایز کو اٹھایا گیا. خان اس لیے معافی مانگے کہ تضحیق کی گئی پارلیمان کی، جمہوریت کو قتل کیا گیا، دفن کیا گیا. خان اس لیے معافی مانگے کہ 17 سیٹیں والوں کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا اور 180 سیٹیں جیتنے والا آج بھی اڈیالہ جیل میں پینڈنگ وہ پڑا ہوا ہے. خان اس لیے معافی مانگے کہ آپ نے الیکشن کمیشن کو دوام دے دیا جو جنوری 2025 میں ریٹائر ہو چکا ہے، آپ نے اس کو بھی 26ویں ترمیم کے ذریعے دوام دے دیا، وہ بھی آج مسلط اور مسلم ہے. خان کس لیے معافی مانگے؟ معافی وہ مانگے جنہوں نے آدھے ملک پر جو ہے آدھی 35 سال تو مارشل لاء لگا کے حکومت کی اور بیڑا غرق کیا اس ملک کا، اور اس کے بعد جو ہے یہ خود جو کہتے ہیں کہ ہم نے ہائیبریڈ کا مطلب ہے انہوں نے بنا تو دیا شہباز شریف کو، لیکن اختیار انہی کے پاس ہے، اقتدار نہیں دیا. حکومت دے دی ہے، اقتدار نہیں دیا. خان اس لیے معافی مانگے. او بھائی معافی مانگو تو وہ مانگیں جنہوں نے قوم اور ملک کے ساتھ جو ہے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جنہوں نے جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جنہوں نے جمہوریت کا حق جو ہے عوام سے چھین لیا ہے، جنہوں نے چار دیواری پامال کی ہے، اور جنہوں نے کسی کو جو ہے قابل اس محفوظ نہیں چھوڑا، اور سارا کاروبار پاکستان کا باہر جا رہا ہے اور جو ہم بھکاری بنا کے دیا ہے، وہ معافی مانگیں پاکستان کے ساتھ. خان اس لیے معافی مانگے کہ یہ سارا 9 مئی جو پلان کر کے کیا گیا اور اداروں پر حملہ کیا گیا، فوج پر حملہ کیا گیا، یہ سارے ہاں تو